वसीम रिजवी या उस जैसे और लोग जी जो कुरान करीम पर गलत टिप्पणी करते हैं, गलत प्रचार प्रसार करते हैं। कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। वसीम रिजवी इस जैसे हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग कुरान करीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुरान करीम में कोई रद्द बदल नहीं कर सकते। मैं तो ये समझता हूँ कि गंदा आदमी, ऐसे गंदे आदमी की बात करना, लेकिन आपने जिक्र किया तो आपकी वजह से मैं नाम भी ले रहा हूँ, वरना हम तो ऐसे लोगों का नाम लेकर उनको फेमस करना, खाने का उनको भाव देना, ये लोग क्या है, एकदम गंदी नाली के गंदे कीड़े होते हैं, इनकी औकात कुछ नहीं है। अल्लाह के पवित्र ग्रंथ के बारे में कौन नहीं जानता। हिंदू भी जानता है, मुसलमान भी जानता है, और जिसके दिल में ऊपर वाले के लिए कुछ है वो कुरान को मानता है। देव मेरा नाम है, भारत टीवी आप देख रहे हैं। लेकिन इन दोनों कुरान की इबादत तो हो ही रही है, उसके बीच में वसीम रिजवी की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि वसीम रिजवी ने 26 आयतों को हटाने के लिए अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। वसीम रिजवी जो एक सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं और अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने एक कोशिश की है, उनका मानना है कि जो 26 आयतें हैं वो कुरान में बाद में जोड़ी गई, और जो बाद में जोड़ी गई हैं उनसे कट्टरवादिता को बढ़ावा मिलता है, जिससे मुसलमानों का नाम बदनाम होता है। अब इस वक्त वसीम रिजवी निशाने पर है लोगों के, उनके खिलाफ खूब धरना प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस उनके घर के बाहर लगी है, परिवार के लोगों ने भी साथ छोड़ दिया है, और लगातार हर इलाके में गुस्सा है। और उसी सिलसिले में हम इस वक्त मेवात में मौजूद हैं, और मेवात में मौजूदगी ज़रा ख़ास है। हमारे साथ कुरान के जानकार और वो अल्लाह की इबादत में तल्लीन रहने वाले एक मौलाना होंगे, जानेंगे आखिरकार वसीम रिजवी जैसे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी जनाब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जनाब। क्या नाम है, कहाँ से हैं, और तौफीक अहमद कासमी। और किस मसलक से आपका संबंध? हम जो है मुसलमान हैं। अच्छा। मसलकन हम देवबंदी हैं। अच्छा। हनफी हैं। किस तरीके से देखते हैं वसीम रिजवी को, और वसीम रिजवी का वो कोशिश जिसमें 26 आयतों को हटाने की बात हो रही है? असल में देव साहब, वसीम रिजवी या उस जैसे और लोग जी जो कुरान करीम पर गलत टिप्पणी करते हैं, कुरान करीम का गलत प्रचार प्रसार करते हैं, कुरान करीम के सिलसिले में गलत और नाजायज़ बातें और अफवाह बकते हैं, मैं कहूँगा कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब है, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। वसीम रिजवी इस जैसे हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग कुरान करीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुरान करीम में कोई रद्द बदल नहीं कर सकते। रिजवी ने जो कहा है कि 26 आयतें या आतंक को बढ़ावा देती हैं, मुस्लिम बच्चों के या मुसलमानों के अंदर जहर घोलती हैं, नौज़ुबिल्लाह जी, ये सरासर झूठ है, सरासर बुहतान है, सरासर कुरान करीम पर इल्ज़ाम है। हमने देखा है कि कई हिंदू कुरान को छापने का भी काम करते हैं। जी, एक बहुत मशहूर नाम है, मुंशी नवल किशोर लखनऊ से हैं जी। कुरान करीम को उन्होंने जितने मोहब्बत के साथ और जितने अच्छाई के साथ, जितने ढंग और सलीक़े के साथ उसने छापा, शायद किसी ने छापा हो। वो कुरान करीम की जब छपावट करते हैं, कई सारे कारियों को, कुरान के जानकारों को, कुरान करीम के उलमा को अपने पास रखते हैं, उनको कुरान करीम दिखाकर उसके बाद वो कुरान करीम का प्रिंट निकालते थे, कुरान करीम छापते थे। और मुंशी नवल किशोर की कुरान तबात पर, उसकी छपावट पर मुसलमानों को जितना भरोसा था उसे किसी पर नहीं था इतना भरोसा। तो ऐसे तो बहुत, मैं क्या समझता हूँ कि हिंदुस्तानी तारीख़ में, हिंदुस्तानी इतिहास में ऐसे सभ्य लोग, ऐसे हिंदू जानकार, ऐसे हिंदू पढ़े लिखे लोग जिन्होंने कुरान करीम को पढ़ा है, कुरान करीम का तर्जमा लिखा है, कुरान करीम को उन्होंने समझाया है, कुरान करीम की हकीकत उनके सामने हुई, लोगों के सामने उन्होंने कुरान करीम की हकीकत को रखा है। तो सही बात यह है कि जिनके जहन गंदे होते हैं, जिनके जहनों में गंदगी भरी हुई होती है, जो समाज को एकजुट नहीं देखना चाहते, जो मुल्क के अंदर अमन और सुकून और शांति नहीं चाहते, वो इस तरह की जो है कि बातें घड़ते हैं, साजिशें रचते हैं। वसीम रिजवी का एक सीधा सा कहना है कि मैं ये आयतें इसलिए हटवाना चाहता हूँ कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। जी, पहली बात तो यह है कि कुरान करीम अमन और शांति का पैगाम देता है। कुरान करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में फ़रमाया कि मैं अमन और शांति का पैगाम लेकर आया हूँ, दुनिया में अमन कायम करने आया हूँ,
اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے آیا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرتا ہے اور اللہ کی زمین پر امن اور شانتی اور سکون قائم کرتا ہے۔ وسیم رضوی انہوں نے یا تو قرآن کریم پڑھا نہیں ہے، لیکن میں نہیں مانتا کہ نہیں پڑھا، اس نے پڑھا ہے۔ جی پڑھنے کے بعد تب اس نے سمجھا ہے اور سوچا ہے کہ قرآن کریم کو کیسے قرآن کریم کے خلاف پروپیگنڈا رچا جائے، قرآن کریم کے خلاف ષڈینتر اور سازش رچی جائے، تاکہ ہندو اور مسلمان جو اس ملک کے اندر بہت شانتی اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں، جو دونوں دھارمک لوگ یا دونوں دھرم کے لوگ جی مل کر اس ملک کی بقا اور وجود کے لیے لڑتے ہیں، جی ملک کی بقا اور وجود چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمیشہ رہے، یہ ملک بنا رہے، اس ملک کے اندر شانتی بنی رہے، جیسے کہ ایسی مثالیں میں سمجھتا ہوں ہندوستان دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تاریخ میں، اتہاس میں، سیرت میں جی ایسی باتیں، ایسی داستانیں، ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو کئی ہزار سال پہلے بھی ہندوستان کے امن اور سکون اور شانتی کی بات ان میں کہی گئی ہے۔ چلیے، انہوں نے تو کہہ دیا، انہوں نے اپنی یاچکا بھی داخل کر دی، اب ان کے گھر کے آگے پولیس لگ گئی ہے، اور قرآن بدلنا شاید ایک ان کی اپنی سوچ ہے، قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا، ایسے نعرے لگ رہے ہیں جی اور کیا لگتا ہے آپ یہاں میوات سے آپ کا تعلق ہے اور آپ بڑے قریب سے قرآن کو جانتے ہیں اور میوات کو جانتے ہیں، اور یہاں بہت سارے لوگوں کے بیچ آپ جاتے ہیں، لوگوں میں بہت غصہ ہے، جی روس ہے۔ دیکھیے بات کیا ہے، قرآن کریم ایک پوتر کتاب ہے۔ جی پہلی بات تو آپ کو بتا دوں کہ قرآن کریم ہم سب کا ہے، ساری انسانیت کا ہے، ساری مانوتا کا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ جو اس کو مان لیتے ہیں، جو قرآن کریم کو فالو کر لیتے ہیں، جی ان کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی ماننے والا۔ جو ان کو قرآن کریم کو فالو نہیں کرتا، مانتے نہیں، اسے غیر مسلم کہہ دیتے ہیں، قرآن کو نہ ماننے والا۔ جی اب آپ ایک بات بتائیے، قرآن کریم کی جہاں تک بدلنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ایک بات کہہ دی کہ میں اس قرآن کا محافظ ہوں، جی میں نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے جی اور ہم اس قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ جی اس لیے پہلے جب قرآن کریم اتر رہا تھا، اسی دور میں، اسی زمانے میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں، قرآن کریم کی آیتیں، قرآن کریم اترا کرتا تھا، تو اسی وقت میں لوگ ષڈینتر رچتے تھے۔ اور یہ جو بات، میں ایک بات اور آپ کو ذکر کر دوں، جی وسیم رضوی نے یا اس جیسے لوگوں نے جو اب آ کے یہ بات کی، یہ نئی بات نہیں ہے۔ اچھا جب 1450 سال پہلے قرآن کریم اتر رہا تھا، اس زمانے میں بھی لوگ آئے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہاں قرآن کریم سے یہ آیت ہٹ جائے، اچھا قرآن کریم سے یہ بات ہٹا لی جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، آپ کی بات مان لیں گے۔ اچھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر اس قرآن کریم میں آپ ایک بھی جھوٹ شامل کر دیتے، جی بڑے کڑے شبدوں میں کہا، جی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، جی کہ اگر آپ قرآن کریم میں ایک شبد بھی بڑھا دیتے ہیں تو ہم آپ کا بایاں دایاں ہاتھ پکڑیں گے، آپ کی شہرک کاٹ دیں گے، اور پھر کوئی بھی آپ کو ہماری اس سزا سے بچا نہیں سکے گا۔ کوئی مانگ ہوگی وسیم رضوی کو لے کر کے آپ کے لوگوں کی طرف سے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گندا آدمی، ایسے گندے آدمی کی بات کرنا، لیکن آپ نے ذکر کیا تو جی آپ کی وجہ سے میں نام بھی لے رہا ہوں، ورنہ ہم تو ایسے لوگوں کا نام لے کر ان کو فیمس کرنا، کھانے کا ان کو بھاؤ دینا، جی یہ لوگ کیا ہے، ایک تو گندی نالی کے گندے کیڑے ہوتے ہیں، جی ان کی اوقات کچھ نہیں ہے، اچھا وہ کچھ بھی نہیں بیچارہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم پہ انگلی اٹھی، جب قرآن کریم کا مسئلہ آیا، جی تو اس کا نام اس لیے بار بار آ بھی رہا ہے۔ ورنہ ایک بات سمجھیے کہ جس فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے جی اسی نے پلہ جھاڑ لیا، جی جس گھر سے، جس خاندان سے وہ تعلق رکھتا ہے اس نے لا تعلقی کا اس سے اظہار کر دیا اور اپنی برت کا اظہار کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو قرآن کا نہیں، جو اللہ کا نہیں، جو رسول کا نہیں، وہ کسی کا نہیں۔ وسیم رضوی کیا ہے؟ ایک گندے مزاج کا، گندے ذہن کا، دریدہ ذہن کا ایک گندا آدمی ہے۔ سرکار سے کوئی مانگ آپ سرکار سے مانگ کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وسیم رضوی یا اس جیسے نالائق لوگوں پر لگام لگنی چاہیے اور ان کی زبانوں کو کنٹرول دینا چاہیے، انہیں روک تھام لگنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی ایک نافہم آدمی کے ذہن میں کوئی بات آ جائے، کوئی شوشہ آ جائے، کوئی وسوسہ کسی کے ذہن اور دماغ میں پیدا ہو جائے، کوئی سمپردائکتا ایسی بات پیدا ہو جائے۔ جی حالانکہ ہم اپنے مسلمانوں سے یہ انورودھ بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ اس جیسے لوگوں کی گندی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ قرآن کریم کا نہ پہلے کچھ بگڑا ہے، نہ اب بگڑے گا، اور نہ قیامت تک کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ یہ تو آیتوں کی بات کر رہے ہیں، جی بات یہ ہے کہ زبر اور زیر جو نقطے ہیں جی ان میں بھی آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی نہیں کر سکتا، کسی کی اوقات نہیں، کسی کی ہمت نہیں، نہ کسی ہندو کی، نہ کسی مسلمان کی، نہ کسی اور مخلوق کی۔ جی یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اپنی اصل
حیت پر اور اصل حیثیت پر، اصل جو اس کی ترتیب ہے اسی پر باقی رہے گا قرآن کریم۔ باقی بات رضوی صاحب کی ہمیں کہیں گے جی کہ وسیم رضوی تیری ایک بات تھوڑی ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے اس نے نہ جانے جی کیا مسئلہ ہے اس کے سامنے، بہت سارے ایسے NIA کی جی 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 بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ بھائی میں کسی کی گود میں بیٹھ جاؤں جی جی، اور اس کی گود میں بیٹھ یہ ہے کر، راجنیتک ایجنڈا لگ رہا ہے آپ کو؟ بس راجنیتک ایجنڈا ہے ہی، لیکن میرا دیو صاحب ہے ہی یہ چیز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا یا قرآن کریم کا یا اسلام کا جی اس سے انشاءاللہ کچھ نقصان نہیں ہو سکتا، چلیے، ایک بال برابر ذرہ برابر بال بیکر نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے آپ کے سامنے تصویر صاف ہے۔ دراصل قرآن میں 26 آیتیں بدلنے کو لے کر کے وسیم رضوی کا ایک لگاتار برود ہو رہا ہے اور لوگ ان کے خلاف اس وقت سڑکوں پر اترے۔ ہم میبات کے ایک ذمہ دار عالم شخص کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنی بات بھی رکھی، ان کی موجودگی میں ہمیں بھی کچھ جاننے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی جو سندیش ہے وہ سب کے لیے ہے، اور قرآن ہندوستان ہے اور ہندوستان کے باہر بھی سب لوگ قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں اور ان کی اچھائیوں پہ چل کر آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن میں ایسا کہیں کچھ بھی نہیں ہے، اور وسیم رضوی جیسے لوگوں کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ آپ نے سنے۔ خیر وقت کا انتظار رہے گا، جیسی ہی کوئی اور جانکاری رہتی ہے پہنچیں گے آپ کے پاس، لیکن ابھی جو آواز اٹھ رہی ہے نہ بدلا ہے نہ بدلا جائے گا۔ قرآن جو ہے وہ پوتر ہے اور اس کی ہر چیز ایک اچھائی کو لے کر کے جانے والی ہے۔